ونحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میرے چینل کا نام جیسے آپ جانتے ہیں صراط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اس کا نام ہے اسلام میں صحیح مسلمان کی شناخت، کہ وہ کون سا شخص ہے جو صحیح طریقے سے مکمل مسلمان ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک سورت اتاری جس کا نام سورہ عصر ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے عصر کی۔ کیا اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کے لیے، تاکہ وہ بچ جائیں اور یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں، واقعی ہیں اور وہ حساب لیں گے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کون سا انسان؟ تمام دنیا کے انسان، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان نقصان میں ہیں۔ نقصان کون سا؟ آخرت کا نقصان، سوال و جواب کا نقصان، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا نقصان۔ انسان نقصان میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ نہیں، وہ انسان نہیں، آمنو، جو ایمان لائے، جیسے ہم مسلمان ایمان لاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وہ انسان گاٹھے کی شک نمبر 1 سے جب وہ یہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ نقصان سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ باہر نکل نہیں جاتا، باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ دوسری بات، عمل کیے نیک۔ ایمان لانے کے بعد اب شرط ہے عمل، نیک عمل کرنے کے۔ نیک عمل کون سے ہیں؟ جیسے غریبوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو کھانا کھلانا، ان کی پرورش کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، لوگوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ جو معاشرے میں نیکیاں ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ مثلا صرف نیک اعمال، برے عمل نہیں کرنے، برے عمل نہیں کرنے، رشوت نہیں کھانی، زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا۔ نیک عمل کرنے ہیں۔ نہ حق کسی کا مال نہیں کھانا، جوا نہیں کھیلنا، برے کام نہیں کرنے، نیک کام کرنے ہیں، نیک۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی بات کرنی ہے، یعنی سچ بولنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ نہ حق بات کوئی نہیں کرنی، نہ حق کسی کی زمین ضبط نہیں کرنی، نہ حق کسی کا مال ضبط نہیں کرنا، حق پہ رہنا ہے۔ حق سے جب آپ بھٹک جائیں گے تو یہ آپ سورت سے نکل جائیں گے، اس صورت میں آپ کا تعلق ہی نہیں رہے گا۔ حق کی بات کرنی ہے، جو حق ہے۔ اور اس کے بعد صبر،
صبر کرنا ہے. آپ پہ آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آپ کو بے شمار تکلیفیں ہوتی ہیں، زمانے کی تکلیفیں ہوتی ہیں، غم آتا ہے آپ پر، کوئی فوت ہو جائے اس کا غم آتا ہے، تو اس پہ صبر کرنا ہے. ویلا نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا ہے. اور یہ سمجھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور وہ ہمیں بھی منظور، جو اللہ تعالیٰ کو منظور وہ ہمیں بھی منظور. بھائیو، یہ مسلمان کی اصل شناخت اور پہچان ہے جو سورہ اثر میں اللہ تعالیٰ نے وضع کی ہے. اب آپ خود اس چیز پہ غور کریں، سورہ اثر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس پر غور کریں. کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ کیا مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ کسی بھی انسان پہ تنقید نہیں، یہ اصلاح ہے. مجھ میں بھی برائیاں ہیں، مجھ میں بھی خامیاں ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی وہ چیزوں کو پہ غور کرتا ہوں کہ جو مجھ میں خامی ہیں، میں بھی انہیں دور کرنے میں کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ میری مدد کرے تاکہ میں ان سے برائیوں سے نکل جاؤں. آپ بھی اسی طرح کوشش کریں کہ اصل بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اصل بات واقعہ نہیں یہی ہے. بے شک ہم رشوت کھا رہے ہیں، بے شک ہم گناہوں میں مبتلا ہیں. کم از کم ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہماری اصل پہچان کیا ہے. اب ہم کوشش کریں آہستہ آہستہ. میں جانتا ہوں کہ یہ وقت و حالات ایسے ہیں کہ انسان کو مجبوراً رشوت بھی لینی پڑتی ہے، مجبوراً گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. کوئی دوست یار ایسے ہوتے ہیں، چلو یار ہم نے کہیں گھومنے جانا ہے، لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کچھ وہ چوری کا پلان کریے انہوں نے کیا ہوتا ہے، تو آپ مبتلا ہو جاتے ہیں آٹومیٹک اس میں. لیکن دیکھیں، بے شک ہم میں گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے. یہ گناہ چھوڑنے ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. انہیں چھوڑنے کے لیے ہمیں آہستہ آہستہ اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے اور آہستہ آہستہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اصلاح کی طرف لوٹیں. ضروری نہیں کہ کل آپ اپنے سارے گناہ چھوڑ دیں، کہنے میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے ہیں. ایسا ہو بھی نہیں سکتا. آپ اس معاشرے میں جو اس معاشرے کو تشکیل یا جو یہ معاشرہ جس سطح پہ چلا گیا ہے، آپ ایٹومیٹکلی گناہ میں مبتلا ہیں. آپ سود میں بھی مبتلا ہیں، آپ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن میں آپ بغیر سوچے سمجھے مبتلا ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں. آپ جھوٹ بھی بول جاتے ہیں. آپ جب کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کی صحیح اس کے چیز کی خوبیاں اور خامیاں بیان نہیں کرتے، بلکہ جھوٹ. وہ آپ سے پوچھتا ہے یہ کپڑا بڑا پائیدار ہے، یہ 10 سال چلے گا، یہ 5 سال چلے گا، اگرچہ وہ 1 سال نہ چلے. ہیں ہم میں خامیاں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں ہیں، مجھ میں بھی ہیں، مجھ میں بھی ہیں، آپ میں بھی ہیں. اب ہمیں مل جل کر اسلام کے صحیح رستے پر چلنے کے لیے کوشش سٹرگل کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے بڑوں کی اصلاح کریں، اپنے دوستوں کی اصلاح کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس راستے پہ چلیں جس راستے کا ذکر سورہ اثر میں ہے. اسلام پھر ہمیں جوڑتا ہے. اسلام کا تعلق بھی بہت مضبوط ہے کہ یہ مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں. تو مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، مسلمان کا مال ہضم نہیں کر سکتا. اس لیے میرے دوستو، ہمیں متحد ہو کر ایک سٹرگل کرنا ہوگی جو صحیح راستے کی سٹرگل ہے، اور ہمیں اس منزل پر پہنچنا ہے جس منزل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے تھے کہ مجھے مغرب سے بہت ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. ہم مغرب میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے مغرب میں ہیں، تو ٹھنڈی ہوائیں ہم میں سے آتی ہیں. ہم وہ ٹھنڈی ہوائیں بنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تھی. ہم دین پر قائم ہو جائیں. صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ، کہ ہم سے اعلیٰ کوئی انسان ہو سکتا ہے آپ کے بعد؟ کہ ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی، آپ کے ساتھ سفر کیے، کیا ہم میں سے بھی کوئی اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں، قیامت کے نزدیک کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ میرے ساتھ سفر کیا ہوگا، نہ میرے ساتھ جنگیں لڑی ہوں گی، نہ مجھے دیکھا ہوگا، لیکن
مجھ پر آپ کی طرح ہی مضبوط ایمان رکھیں گے، وہ لوگ مقام میں اور درجات میں آپ سے بلند ہوں گے۔ تو بھائی ہمیں کہا ہے، ہم مسلمانوں کو کہا ہے، جو اس وقت کے نوجوان ہیں انہیں کہا ہے۔ اس وقت تمام دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بنیاد سے دور ہو گئے ہیں، جو مذہب ہے اصل اس کی طرف نہیں ہے، اس سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے مغربوں کا طرز عمل وہ اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے، ان کا لباس اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے، ان کی زبان اپنے اوپر لاگو کر لی ہے، ان کے رویے اپنے اوپر لاگو کر لیے ہیں، ان کے دستور قانون اپنے اوپر لاگو کر لیے ہیں، لیکن ہمارا اپنا دستور ہے، ہمارا اپنا نظام ہے، ہم اس نظام کی طرف ایک کوشش کریں گے کہ اس پہ چلیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں نے حکومت کی، حضرت عمر نے پوری دنیا، آدھی دنیا پہ، نصف دنیا پہ حکومت کی، یہ بڑی بات ہے۔ حکومت کرنا، پھر انصاف کرنا، محبتیں پیدا کرنا۔ دین محمد میں تو کھانا منہ سے نکال کے دوسرے کو دیا جاتا ہے، چھینا نہیں جاتا۔ پانی منہ میں ڈالنے سے پہلے کوئی اور پیاسا بیٹھا ہو تو اسے پانی دیا جاتا ہے، لیکن ہم پانی بھی چھینتے ہیں، ہم کسی کا کھانا بھی چھینتے ہیں۔ جب ہم یہ کریں گے تو اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، جب ہم اس کی بات پہ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم اس کی بات سے ہٹ گئے ہیں اس لیے ہماری مدد نہیں ہو رہی۔ اب ایسا کریں، اللہ تعالیٰ کی احکامات پر واپس آئیں تو دیکھیں فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی مدد خاص ہم پر کیسے نازل ہوتی ہے اور ہم دنیا پہ کیسے چاہتے ہیں۔ یہ ہندوستان، یہ انڈیا، امریکہ، برطانیہ، یہ ہمارے آگے کچھ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم خود وہ گناہ کر رہے ہیں جو وہ بھی نہیں کر رہے۔ انہیں چھوڑیں، اپنی اصلیت کی طرف لوٹیں۔ ہماری اصلیت اسلام ہے، ہماری اصلیت امن ہے، پیار ہے۔ جہاد میں بھی میں کبھی بات کروں گا، لیکن جہاد کوئی قتل و غارت کا نام نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میں اپنے اگلے کسی عنوان میں ضرور بات کروں گا۔ اسلام امن کا دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو انہوں نے پہلے دن ہی جہاد شروع نہیں کیا تھا، زبان سے کیا تھا، پیار سے کیا تھا، انہیں اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے برداشت کی اور وہ بڑھتے گئے، اور آج تک ان کا اثر ہماری اس دنیا پر ہے۔ اچھا، فی امان اللہ، کافی زیادہ اس میں باتیں ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے اپنے موضوع پر میں آپ سے پھر ملوں گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔